بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، آپ اس وقت میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں السادات دواخانہ، جس میں سر سے پاؤں تک کے تمام امراض کی علامات، اسباب اور ان کے آسان علاج بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، آپ کو مسئلہ نہ بنے اور آسانی سے دوائی مل جانے والی ہیں۔ آپ بنا کے استعمال کریں اور اپنی بیماری سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، انشاءاللہ مالک شفا عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک روحانی چینل بھی بنایا ہے جس کا نام ہے روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ اس میں مختلف قسم کے عملیات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی روحانی مسئلہ ہو، کاروبار کی بندش کا مسئلہ ہو، یا کاروبار کے علاوہ کوئی بچوں کے رشتوں کی بندش کا مسئلہ ہو، یا بیرون ملک جانے کا مسئلہ ہو، کوئی پابندی لگی ہو، یا اس کے علاوہ جادو ٹونے سے آپ کو بیمار کر دیا گیا ہو، کسی قسم کا بھی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، تو آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ روحانی لائف ود شاہد بخاری پہ آئیں، اس کو سبسکرائب کریں، اپنے پریشانی کے متعلق ویڈیو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے پیارے محبوب کے وسیلہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ دوستو، السادات دواخانہ میں ہمارا موضوع چل رہا تھا آنتوں کی بیماریاں، اور آنتوں کی بیماریوں میں ہم ذکر کر رہے تھے قبض کا۔ قبض کا مطلب ہے رک جانا، اور اصطلاحی معنوں میں فاسد مادوں کا آنتوں میں رک جانے کو قبض کہتے ہیں۔ جب انسان کو 2-3 دن پخانہ نہیں آتا، یا واش روم میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، پخانہ سخت آتا ہے، زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، تو اصطلاح میں اس کو قبض کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک قسم کی ہوتی ہے عارضی قسم، دوسری ہوتی ہے دائمی قبض۔ جو عارضی قبض ہوتی ہے وہ ماحول چینج ہونے کی وجہ سے، ذہنی پریشانی کی وجہ سے، یا غذاؤں کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، اس کے علاوہ انگریزی دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے یہ عارضی قبض ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو عارضی قبض ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہوئی، آپ وہ وجہ ختم کر دیں۔ اگر وہ کوئی پریشانی کی وجہ سے ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کریں۔ اگر غذاؤں کو تبدیل ہوئی ہیں، کوئی ایسی سخت غذائیں کھائی ہیں جو قبض کا باعث بنی ہیں، تو آپ اس کے متبادل غذا لیکوڈ تبدیل کر دیں، ایسی آئلی چیزیں استعمال کریں جس سے انتڑیاں نرم ہو جائیں، تو وہ قبض ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو دائمی قبض ہوتی ہے، دائمی قبض ایسی قبض ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ انسان کے نہ ماحول تبدیل ہونے سے ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ غذاؤں کے تبدیل ہونے سے ہوتی ہے۔ اس کو چاہے غذا نرم بھی دے دیا نا، تو پھر بھی اس کا وہ آنتوں میں فاسد مادے روکی جاتے ہیں۔ اس کی جو اسباب ہیں، 2 بڑے سبب ہیں اس کے۔ سب سے پہلے جو اس کا سبب ہے وہ ہے آنتوں کے پٹھوں کا کمزور ہو جانا۔ جیسے وہ بڑی آنت ہوتی ہے، وہ غذا کے فاسد مادوں کو، ان کو آگے دھکیلنے کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ ان کی پٹھوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ غذا کے ان فاسد مادوں کو آگے نہیں دھکیل سکتے۔ تو اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ ہوتی ہے خشکی، آنتوں میں خشکی کا ہو جانا۔ آئلی چیزوں کا کم کھانے کی وجہ سے بھی قبض ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ دودھ اور گھی بہت بکثرت استعمال کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پریشانیاں، بیماریاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں۔ آج کل جو ہمارے گھروں میں چائے کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، چائے کا مزاج خشک ہوتا ہے، اور یہ آنتوں میں خشکی پیدا کرتی ہے، قبض کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسی چیزیں آپ استعمال کریں جس میں آئل استعمال ہو، دودھ استعمال ہو۔ دودھ جو ہے نا، یہ قبض کشا ہوتا ہے، اور جو جتنے بھی قسم کے آئل ہوتے ہیں، جیسے کہ کیسٹر آئل ہو گیا، یا روغن بادام ہو گیا، یا اس کے علاوہ روغن زیتون ہو گیا، یہ آپ استعمال کریں گے دودھ میں، کبھی کبھی استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے نا وہ آنتوں کی خشکی ختم ہو اور یہ قبض سے چھٹکارا مل سکے۔ تو دوستو، میں جو آپ کو آج کو نسخہ بتانے والا ہوں، بہت ہی زبردست ہے اور انتہائی آسان سا بننے والا نسخہ ہے، اور صرف 2 ہی چیزیں ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، آپ برسات شور پہ جائیں اور اسے کہیں کہ 100 گرام آپ کو وہ سنا مکی دیں۔
سنا مکی کے آپ نے جہاں جتنے بھی نسخوں میں نے آپ کو سنا مکی بتائی ہے، آپ نے احتیاط کرنی ہے، اس میں صرف پتے ہی استعمال کرنے ہیں، اس میں ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں، تلکے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ آپ نے بیچ میں استعمال کر دیے تو وہ آپ کے معدے میں درد کا باعث بنیں گے، مروڑ ڈالیں گے، پیچز آئیں گے، پخانے آئیں گے صحیح، لیکن آپ کو پیٹ میں درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آپ صرف پتے استعمال کریں۔ 100 گرام اس کے سنا مکی کے آپ نے پتے لے لینے ہیں اور 100 گرام آپ نے میٹھا سوڈا لے لینا ہے۔ تو دونوں چیزیں لے کے آپ نے ان کو سفو کر لینا، پتے کوٹ لینے، کوٹ کے تو ان کا سفو پاؤڈر بنا لیں، اور آپ نے گھر میں آ کے 1 کلو پانی میں ڈال کے تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا ہے۔ جب آدھا کلو رہ جائے تو اس کو آپ نے بھون لینا ہے، بھون کے آپ نے 3 پاؤ مصری کوزہ ڈال دینی ہے۔ 3 پاؤ مصری کوزہ ڈال کے تو اس کی چاش بنا لیں، شربت جیسے وہ شربت تیار ہو جائے گا آپ نے اس کو آگ سے اتار لینا ہے، اور آپ نے 2 چمچ صبح 2 چمچ شام آپ نے غذا کے بعد استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اس کے استعمال سے انشاءاللہ قبض چاہے عارضی ہوگی یا دائمی قبض ہوگی، قبض کی کوئی بھی قسم ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ اس کے استعمال سے قبض باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ بعض کا معدہ نرم ہوتا ہے، وہ 1-2 چمچ لینے سے ہی قبض کشیا ہو جاتی ہے، بعض کا بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، ان کو 4-4 5-5 دن پکانا نہیں آتا، تو وہ اپنے معدے کے مطابق آپ اس دوائی کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ بعض کو 4-4 چمچ دینے پڑتے ہیں، بعض کو 1 چمچ سے ہی پکانے لگ جاتا ہے، تو اپنے معدے کے مطابق قبض کے مطابق آپ اس کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو میں یہ اپنے خاندانی راز جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے طب کا ہو چاہے روحانیت کا ہو، تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور آپ پہ بھی واجب ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مزید آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ سعادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن میں لازمی دبائیں، تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی تک پہنچ سکے۔ تو دوستو آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔